بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی عنایتوں پہ بہت زیادہ خوشی بھی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی ایک اور بہار عطا کی ہے. دوسری طرف جب کوئی آ جائے اور اس سے پیار ہو جائے تو پھر اس کے جانے پہ تکلیف بھی ہوتی ہے. ہمارا مہمان لوگوں کی عزتیں اور بے رخیاں سمیٹتے ہوئے دونوں انداز میں یہاں سے اپنے آخری مراحل اور ایام سے گزر رہا ہے. رمضان کا ماہ مبارک اللہ رب العزت کی طرف سے کو ختم کر دینا. جو چیزیں لے کر کے رحمتوں، عنایتوں، کرم، توبہ، رجوع ہمارے پاس آیا تھا اور ابھی ایام باقی ہیں، اس میں مجھے اور آپ کو اپنا اپنا لب و لہجہ اور انداز دیکھنا ہوگا کہ ہم قدردانوں میں رہے یا باغیوں میں اور نافرمانوں میں رہے. انسان خود احتسابی سے بہت کچھ سیکھتا ہے. اگر اپنا احتساب انسان خود کر لے تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا، کوئی دوسرا کرے تو پھر تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے مشہور زمانہ یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا اپنا جائزہ لے لیجئے، محاسبہ کر لیجئے، خود کو چیک کیجئے کہ میرا انداز کیسا تھا، میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا حاصل کیا، کیا رہ گیا. اگر اللہ کے کرم سے، خاص رحمتوں سے میرا اور آپ کا انداز رمضان کے ساتھ پیار والا، استقبال والا، محبتوں والا، عزت اور اکرام والا رہا ہے تو اس بات پہ مجھے اور آپ کو دلی خوشی محسوس کرنی چاہیے. لیکن فخر اور اکڑ نہیں، عاجزی کے ساتھ جو نیکی کی جائے اللہ تعالیٰ اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. اور نیکی کر کے جس میں اکڑ، تکبر، غرور، ریا اور دکھاوا آ جائے، میرا مالک اسے
شرک اصغر کے زمرے میں ڈال کر کے فارغ کر دیتا ہے۔ حضرات، سچی بات یہ ہے کہ ہم جتنے مرضی اپنے معاملات دیکھیں، ایسی سوسائٹی میں، ایسے افراد و احباب میں اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جہاں ہمیں بے شمار ایسے مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے جس سے دنیا میں تو شاید وقتی طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن کتاب اللہ کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آخرت ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں کتاب اللہ کا ایک مقام احباب کی نظر کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس الوداعی جمعہ کو کچھ ایسا کر دے کہ مالک موسم آیا تھا، سیزن آیا تھا، کما نہیں سکے، کوئی خاص محنت نہیں کر سکے، لیکن اللہ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، تیرا خوف دل میں ہے، تیری ہیبت، تیری صفات قہاریہ معلوم ہے۔ اللہ، کمزور لوگ ہیں، ہمت کرتے ہیں، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، آگے بڑھتے ہیں، قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کر نہیں پاتے۔ اللہ ہمارے ایمان کو دیکھ کے، تڑپ کو دیکھ کے مالک معاف کر دے۔ یہ سورہ فرقان ہے، قیامت کے دن جب حق و باطل میں فرق کیا جائے گا، کافروں کو الگ کر دیا جائے گا، مجرم سائڈ پہ لگائے جائیں گے، اور جنہوں نے زندگی کو زندگی سمجھ کے، مالک کی امانت سمجھ کے گزارا ہوگا، انہیں سائڈ پہ کیا جائے گا۔ اس زمرے میں مالک الملک فرماتے ہیں کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ اللہ، وہ ذات کہ جس نے آسمانوں میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور اس میں اس نے چمکنے کے لیے سیاروں کو، سورج کو ٹکایا، وقمرا منیرا، اور اس میں بہت ہی خوشنما روشنی والے چاند کو وہ رکھا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ اتنی زبردست طاقت ہے، بابرکت والی ذات ہے کہ جس نے رات کو اور دن کو بنایا، خلفتاً، ایک دوسرے کے آگے پیچھے ایک ترتیب سے چل رہے ہیں، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ ہر اس بندے کے لیے چار بڑی نشانیاں ہیں، دن کا اور رات کا، سورج کا اور چاند کا۔ اگر انہی پہ غور کر لیں تو اس بندے کے لیے بطور نصیحت، یاد دہانی کہ جو دن سے نور دے کے چھین لیتا ہے وہ میری زندگی لے کے بھی واپس لے لے گا، جو رات کے اندھیروں کو چیر کے دن کو بیچ میں داخل کر دیتا ہے وہ میری زندگی کے اندھیروں کو ختم کر سکتا ہے۔ چاند ٹھنڈا اور سورج گرم کر کے بتاتا ہے کہ میں کائنات چلا رہا ہوں، تو تمہیں شکر گزاری کرنی ہے، اور شکر گزاری کے لیے اللہ نے جو چیزیں دی ہیں وہ سنی ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن، ڈرنے والے، میری یاد میں اپنے مستقبل کو نہ بھلانے والے اور اپنی فکر کرنے والے، یہ میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے۔ عباد الرحیم اللہ نے کہیں نہیں کہا، عباد الرحمان، رحمان کے بندے۔ رحمان کے بندے کیوں ہیں؟ کہ مانے تو بھی وہ قدر کرتا ہے، نہ مانے تو بھی عطائیں نہیں روکتا۔ تو اس قدر دنیا میں کوئی بھی انسان آپ پہ مہربانی نہیں کرے گا کہ آپ نافرمانی کریں، بغاوت کریں، اور وہ پھر آپ کو اپنی فیکٹری میں، جاب میں یا کسی جگہ اپنے ماتحت رکھ لے، فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں فارغ نہیں کرتے، عطائیں بڑھاتے جاتے ہیں۔ اور یہ رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض حونا،
ان میں تکبر نہیں ہوتا، یہ دھیمی چال چلتے ہیں، یہ نرمیوں سے چلتے ہیں۔ حضرات اگر اسی جملے کو دیکھ لیں تو یقین کیجئے ہماری اکڑ ہر دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ میری دولت، میرا پیسہ، میرے برانڈ، میری زندگی کے اندر معلوم نہیں کیوں وہ عاجزی ختم کرتے جا رہے ہیں۔ جس کو دیکھو وہی، جس کو دیکھیے وہی۔ حالت یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ وہ اکڑ شاید کل کے فرعونوں میں نہیں تھی جو آج میرے اندر آ چکی ہے۔ کس چیز کی اکڑ ہے؟ پانی ہے، ایک بلبلہ ہے پانی کا، ایک ہوا ہے، لیکن دن بدن بھرتے جا رہی ہے۔ کوئی کسی کو انسان نہیں سمجھ رہا، مار دھاڑ کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں۔ ان کی چال زمین پہ بڑی دھیمی ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ان کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر ان سے کوئی جاہلانہ رویہ اپنائے تو وہ سامنے سے بولتے نہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ حضرات ہماری جنگوں کا آج بہت بڑا سبب سوشل میڈیا پہ ہماری اخلاقی بربادیوں کا سبب، دنیاوی تعلقات میں قطع تعلقی کا سبب، ہماری محرومیوں کا سبب، صلہ رحمیوں کے اندر دراڑوں کا سبب۔ اگر یہ ایک نقطہ سمجھ آ جائے تو ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی جہالت کا ثبوت دے بھی، لڑے، گالی گلوچ کرے، غلط رویہ اپنائے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے۔ ہر بات پہ بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں بات کا اگر دوہرا جواب نہ دیا تو جیت نہیں ہے۔ یہ چپ رہنا بھی، خاموش ہو جانا، یہ بھی انسان کی جیت ہوتی ہے۔ فرمایا کوئی جاہلانہ انداز اپنائے، آپ چپ ہو جائیں، جواب دے سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو، فارغ کر سکتے ہو۔ آج ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے ہمارا تھوڑا نام ٹیڑھا کیا ہے تو ہم اس کو گردان گالیوں کی سنا دیتے ہیں۔ میں سچی بات ہے کبھی بھی اتنا دکھی نہیں تھا جتنا اس بار کہ لوگوں نے اپنے ائمہ کو، اپنے بڑوں کو، وڈیروں کو، اور میرا ایمان ہے کہ جن کی قدر آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہوں مگر زمین کے وہ ان سے عمر میں ان کے بچے اور پوتوں سے بھی چھوٹے، نواسوں سے بھی چھوٹی عمر کے لوگ اٹھ کے اپنے بڑوں اور وڈیروں پہ جو کیچڑ اچھال رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہے کہ بنے گا کیا، ہوگا کیا۔ وہ لحاظ، وہ مروت، وہ پاس، وہ وقار، اس کا پہلو اگر بڑا کچھ کہہ بھی دے تو مد مقابل چپ رہیے گا، خاموشی اختیار کیجیے گا۔ یہی توبہ کا راستہ اور توفیق کا راستہ ہے۔ اسی طرح مالک فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ والوں کی راتیں، بندوں کی راتیں جاگتی ہیں قیام میں، سجود میں، اللہ کے سامنے۔ ہماری بھی راتیں جاگ رہی ہیں۔ ہم پہلے اتنا نہیں جاگتے تھے، لوگ عشاء پڑھتے سو جاتے تھے۔ دیہاتوں میں شاید ابھی بھی اس میں کچھ بہتری ہے۔ شہر، ہماری شہری زندگی آدھی رات کھانے پینے میں، گپوں میں، فضولیات میں، اور پوری پوری رات اللہ کی نافرمانیوں میں۔ رب نے ہمیں آلہ تو دے دیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ اور ہماری انگلیاں، یہ ہماری آنکھیں، دنیا جانے یا نہ جانے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ سچی بات ہے کہ دل چر جاتا ہے جب میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیکھتا ہوں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے۔ ہماری راتیں جاگ رہی ہیں، سوتی نہیں ہیں، مگر اس کے اندر عبادت بھی نہیں، ریاضت بھی نہیں، انابت بھی نہیں، للہیت بھی نہیں، قرآن کی تلاوت بھی نہیں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی نہیں ہے، تو فضول ساری رات بھاگم بھاگ، لیکن اس کا فائدہ شاید نظر نہ آئے۔ توجہ کرنی ہے، توبہ کرنی ہے تو اپنی راتوں کو جگانا ہے تو اللہ کی بندگی کے ساتھ۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ حضرات ایک اور اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کوئی غلطیوں سے پکڑ کے جہنم میں نہ ڈالنا۔ میں جہنم کو پڑھ رہا تھا، سچی بات یہ ہے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں کتنا کمزور ہوں، وہ آگ کتنی طاقتور ہے، سزائیں کتنی سخت ہیں، میرے جرم کتنے ہیں، میری ضد کتنی ہے، اور مجھے ڈر بھی نہیں
میں نے دفاع کے لیے اور اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا. مرد عورت بچے جوان بوڑھے اس حمام میں ننگے ہو گئے. کوئی خوف نہیں رہا، بندوں کا خوف نہیں، بڑوں کا ڈر نہیں، ماں باپ کا حیا نہیں. جب ان کا ہی نہیں تو پھر رب کا کہاں سے آئے؟ جو دیکھے ہوئے ہیں ان کا ڈر نہیں رہا، اللہ کا ڈر دلوں سے ختم ہو گیا. سچی بات یہ ہے، توبہ، حسن خاتمہ. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. ہماری زندگی تو جیسی گزر رہی ہے اللہ آخرت اچھی کر دے، لیکن آخرت وہی ہوتی ہے جو دنیا کی زندگی ہوتی ہے. دیکھیے، آپ بھی توجہ کریں، میں بھی سوچوں، دن میں کتنی دفعہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. میرے محبوب کا کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، ہاتھ میں ان کے تسبیح نہیں ہوتی تھی، لیکن 70 سے زیادہ مرتبہ، 100 سے زیادہ مرتبہ محبوب رب سے معافیاں ہی مانگے جا رہے ہیں. لیکن ہم بڑے سخت دل ہو گئے ہیں. کیا مجال کہ مرد غلطی کر کے غلطی کو تسلیم کرے، اللہ سے معافی مانگے. ہر خطبے میں سنتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. رٹا بن گیا میرے لیے، آپ کی سماعتوں کا رٹا ہو گیا ہے. نہیں، ڈر رہا ہی نہیں. محبوب میں دیکھتا ہوں کہ کیا جرم تھا جو کوئی انہوں نے کیا ہو، شاید گناہ کی معمولی سی الف با سے بھی وہ واقف نہ ہو، لیکن 100 بار استغفار، 70 مرتبہ ترلے منتیں اللہ کی، اللہ معاف کر دے. قرآن پڑھیں، آیت سزا کی آئے، میرے پیغمبر وہاں تڑپ جائیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اور ہمارے لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ قبر کا عذاب ہی نہیں ہونا. اللہ بھلا کرے میرے ان بھائیوں کا، ان بہنوں کا جن کو انکار حدیث معلوم نہیں کہاں سے یہ لگ گیا ہے. پیغمبر کی زندگی روتے گزر گئی، صدیق کے آنسو داڑھی بھگوتے چلے گئے، فاروق جیسا بڑا دبنگ بندہ انگوٹھی پہ لکھے ہوئے ہے کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر تو نے سدا نہیں رہنا، یہ شاہی نہیں رہنی، یہ حکومت، یہ خلافت نہیں رہنی، یہ عرب و عجم کی جیت نہیں رہنی. موت کو سامنے رکھ. شاید تیرے سامنے لوگ ویسے نہ بول سکتے ہوں، لیکن خاموش واعظ چارپائی پڑی ہے، یہ تجھے جو نصیحتیں کرتی ہے نا اس پہ توجہ کر. کفا بالموت واعظا یا عمر، یہ بہت بڑا واعظ ہے. میرے باپ کی قبر، میری ماں کی قبر، اس قبرستان میں ان گنت لوگ ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی یہ خاموش آبادیاں بلا بلا کے روک روک کے کہتی ہیں بہت تیز چل رہے ہیں، رکو، ہم سے پوچھو کیا بیت رہی. تو میرے بھائیو توبہ کرے، عادت ڈالے اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اللہ جہنم سے بچا لے، آگ سے بچا لے. اللہ سے ترلے ڈالتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اللہ اگر لکھ بھی دیا ہے ہماری تقدیر بدل دے، اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. ان عذابها کان غراما، مالک چٹی اتنی گل نہیں پڑتی جتنا تیری کتاب کو پڑھ کے پتا چل کہ بڑا تکلیف دے، کوئی نہیں چھڑانے والا، اللہ تو جان چھڑا دے. انا ساعت مستقرم و مقام، لوگوں بڑی قرار کی بدترین جگہ ہے جہاں جکڑ لیے جاؤ گے، ٹھہرا نہیں جائے گا مگر ٹھہرنا پڑے گا. والذین اذا انفقوا، وہ لوگ ایسے ہیں اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو بلا وجہ کی فضول خرچیاں نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخیلی پہ اتر آتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، یہ اس کے بین بین اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، یہ جملہ بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے. نکلتا ہوں ملک کا چپا چپا پھرنے کے بعد یہی پتا چلا ہے کہ اللہ تیرے نام لینے والے بڑے تھوڑے ہیں. چوٹ لگے، دکھ آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے،
اللہ غیروں کو پکارنے والے موت ہو گئے، اللہ تیرے بندے بہک گئے، مالک دور چلے گئے تجھ سے، در در پہ دھکے کھا رہے ہیں۔ اللہ تیری توحید کے در اور موتی جو بے بہا ملے تھے اللہ سب بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ پیغمبر کی امت کو توحید کی سمجھ دے۔ بھائیو توبہ کر لے، شرک سے نجات کا موقع ہے، رمضان ہے، معافیاں ہے، ترلے ڈال لو، واسطے ڈال لو، اپنا ماضی لے آؤ، اللہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ بس اتنی تڑپ رکھو کہ اللہ مروں تو موت توحید پہ ہے، اللہ مجھے شرک پہ نہ مار، اللہ میری نسل سوشل میڈیا دنیا بھر کی اللہ طاقتیں لگی ہوئی ہیں میرے بچوں کو اغوا کرنے میں، کافر بنانے میں، مشرک بنانے میں، ملحد بنانے میں، انکاری اور ضد اور انا پہ لانے میں۔ اللہ کس کو کہوں، کس کے سامنے؟ تیرے سامنے ترلے۔ اللہ تو دل بدل، ہمارے حالات بدل، اللہ آسانیاں فرما۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ اللہ کے بندے قاتل نہیں ہوتے، ہم نے جنتوں کے لیے قتل شرط رکھ دی، اس کو مار دو جنت ملے گی اس کو۔ جب تک امیر وقت کفر کے خلاف نبردہ زبا ہو کے میدان میں اترنے کا نہیں کہتا، سچی بات یہ ہے کسی کافر کو بھی ہاتھ میں لے کے مارنے کی اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ میرے وطن میں ہیں تو ذمہ ہیں، جزیہ دیں گے، ٹیکسز دے رہے ہیں، ان کی حفاظت کرنا اور انہیں اپنی حدود میں رہنا اور اس کی پاسداری کرنا یہ میرا ایمان تھا۔ میں نے تو کلمہ گو مارنے شروع کر دیے، میں نے معلوم نہیں کیا دیکھا ہے، مجھے کون سی گیمز میرے بچوں کو سکھائی گئی۔ کل میں پہلوانی سیکھتا تھا، آج میرے ہاتھ میں سنائپرز ہے، اسلحہ ہے، ویپنز ہے، میرے بچوں کی کھیل یہ دی گئی۔ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھا بنانے والوں نے، اور ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی بات پہ ہائپر ہو کے جوان ہوتے ہیں، خودکشیوں کی طرف، مارنے کی طرف۔ معمول بن گیا ہے کہ بچہ باپ کو قتل کر رہا ہے، بیٹی ماں کو مار رہی ہے۔ اللہ، بہت برے حالات سے گزر رہا ہوں میں، میرا ہر بھائی تیز کر رہا ہے، ہم باہر نکلتے میں یقین نہیں ہوتا۔ اللہ تیری عبادت گاہوں میں آتے ہیں، تیرا اتنا ڈر نہیں ہوتا جتنا ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بم بلاسٹ نہ ہو جائے، کہیں کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے، مالک آئیں تو بچوں کو واپس شاید ملنے کی۔ وہ بچے کو آپ نے روتے نہیں دیکھا باپ کی میت، جس کا مرتا ہے پتہ اسی کو چلتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیے گا۔ اگر کوئی مارنے پہ بھی تلا ہے تو قابیل والا نہیں، حابیل والا انداز اختیار کیجئے گا۔ قابیل سکے بھائی کو مارنے پہ تلا ہوا ہے، وجہ ایک عورت ہے، دنیا کا معلوم متاع ہے، یہ مفاد یہی پہ رہ جانا ہے، نہ آپ کے کام، نہ میرے کام، نہ اوروں کے کام۔ میرے گھر کی 19 قبریں اور چاروں طرف پڑی ہوئی جائیدادیں آج بھی بتاتی ہیں، لوگ ہیں، زمین چلتی رہے گی، یہ نہیں رکتی، کاروبار نہیں رکتے، کاشتکاریاں نہیں رکتی، لیکن لڑنے والے اور مارنے والوں کی دنیا ختم کر دی جاتی۔ آگے بھی موت اور جہنم، ادھر بھی موت اور جہنم۔ ایک انسان کا قتل اگر انسانیت کا قتل ہے تو میں کہا ہوں توبہ کریں، یہ اپنے اندر سے لڑائیاں ختم کریں۔ یہ اعتماد دلا کے مارنا، معذرتیں کر کے مارنا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ مت ایسا کیجئے گا، دنیا میں کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر آخرت میں مت پہل کریں۔ اگر کسی سے پہل ہو گئی ہے تو معاملہ اللہ کی سپرد کر دیں۔ یہ خانہ جنگی کی طرف جو میری قوم بڑھائی جا رہی ہے، کبھی مذہبی نام پہ، کبھی سیاست کے کارڈ پہ، کبھی صوبائی کارڈ پہ، کبھی لسانی کارڈ پہ، یہ کارڈ مت کھیلیں، یہ ہمارے لیے تباہی کا کارڈ ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ شوہر بیوی کو مار رہا ہے، پورا میڈیا ٹرائل بھرا ہوا ہے، بیوی شوہر کو مار رہی ہے، بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے رکیے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ یہ اس وقت
کہتے تھے ہمارے بڑے کہ یار پنجاب میں نا 2-3 جگہ پہ لفظ بولتے ہوئے شرما جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے کہ چکلے ہیں، پرانے دور کے بنے ہیں۔ جی اب تو باقاعدہ چینلز پہ بیٹھ کے نکاح کی مخالفتیں اور شرطیں لگی ہیں کہ 18 سال سے پہلے نہیں ہوگی۔ بچہ 13 سال میں جوان ہو رہا ہے، بیٹی 12 سال میں جوان ہو رہی ہے، مگر نکاح پہ شرط لگی ہے کہ عمر 18 سے کم ہوئی تو نکاح خان کو پکڑا جائے گا۔ ظالموں پکڑنا تھا تو جو بیٹیاں گھر سے بھاگ کے نکاح کرتی ہیں، جو بچے بھاگ کے لے جاتے ہیں، ان کے نکاح پڑھانے والے کو پکڑتے، روک تھام کرتے۔ یہ جو لاہور میں ایک واقعہ ہوا جوہر ٹاؤن میں، اس جیسے پتہ نہیں کتنے ہوتے رہتے ہیں، کتنے بھائی کٹتے ہیں، کتنے باپ ان کے سر کٹتے ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں ایک اپنی اسنا کے لیے، مگر جو مسنون نکاح تھا اس کو بین کیا گیا، اور جو حرام تھا ولی کے بغیر ہونے والا نکاح ہے ہی نہیں، اسے جائز قرار دے دیا گیا۔ فرمایا زنا کے راستے عام مگر یہ بچ کے چلنے والے ہیں۔ حضرات نکاح کی طرف بڑھیے۔ سچی بات یہ ہے کہ افراد تفریط ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو اجازتیں دی ہیں اس کی طرف بین نہ کریں، پابندیاں نہ لگائیں۔ یہ جہیز کی سختیاں، یہ مال کی کثرت، یہ ہونا وہ ہونا، یہ چند لوگ جو ہمارے لیے رول ماڈل نہیں، ان کی شادیوں نے ہمیں بہکا دیا ہے۔ اور پیغمبر کی بیٹی جو رول ماڈل تھی، محبوب جو سپریم رول ماڈل تھے، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، نہ رہی ہمارے اندر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اگلے دن دیکھا تو توشے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ 2-4 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دے ولیمے کا۔ اعلان کیا یار جس کے گھر میں جو پکا ہے نا مسجد میں لے آئے۔ مسجد مہمان خانہ بن گئی، شادی حال بن گئی، دسترخوان بچھ گئے، دوست احباب کسی کے پاس کھجور، کوئی پانی، کوئی سالن جو پکا ہے لے آئے ہیں۔ میرے محبوب نے اعلان کیا ہے کہ میں نے شادی کی ہے، یہ اس کا ولیمہ سمجھیے، بسم اللہ پڑھی گئی ہے، کھایا گیا ہے۔ حضرات کالے سے کالے ایک مرد کے لیے عرب کی حسینہ اور جمیلہ جوان بیٹی جو محبوب نے اس کی بات سنی تھی، والد آئے تھے حضور کوئی اچھا سا رشتہ ملے تو میں نے بیٹی کی شادی کرنی۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر خود کہہ دیں، اشارہ تھا تو چلے ہمارا تعلق بھی خانوادہ نبوت سے جڑ جائے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی آیا تو میں کہہ دوں گا۔ ایک شخص آیا، ریئلٹی، آپ نے میچ وہاں کر کے جو ہم کہتے ہیں جناب یہ میچنگ نہیں ہے، یہ ایسے ہے، عمر دیگر چیزیں، رنگت، اللہ اکبر۔ کہا حضور کوئی رشتہ؟ کہا یار فلاں شخص آیا تھا، اس کی بیٹی ہے، جاؤ اس کو کہو میرا پتہ کرے۔ گیا، دستک دی، مالک باہر نکلا، کہا میں رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ کہا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں نے انہیں رشتے کا تو کہا تھا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ بغیر کسی کفو کے، برابری کے، ہم فلہ ہونے کے کوئی جوڑ تو ہو۔ بیٹی اندر سن رہی ہے، ابو جی بات سنیے گا، آپ حضور کو کہہ کے آئے تھے؟ جی میں نے کہا تھا۔ پھر انہوں نے جو بھیجا ہے اسے واپس مت کیجیے، مجھے منظور ہے۔ وہ بیٹیوں کی صداقت، ماں باپ کے ساتھ تعلق، اللہ کے حضور کے ساتھ نیکی ختم ہو۔ باپ ماں ترلے ڈالتے رہتے ہیں، بیٹیاں باغی، بچوں کے پاؤں میں پٹکے رکھتے ہیں، چادریں رکھتے ہیں، اپنی پگڑیاں رکھ دیتے ہیں۔ ہاتھ میں نے دیکھا ہے باپ کو اپنے بچے کے پاؤں پہ رکھا ہوا، کیا مجال جو بچے مان۔ سادگی، پیغمبر کی اطاعت، اتباع،
نکاح کی طرف آنا ہوتا تو شاید ہمیں یہ جہیزوں کی، یہ مال، یہ دولت، یہ گھر، یہ جاب، کاروبار، ان کی جو جسمانی ضرورت تھی اس کی طرف نہ بڑھ سکے۔ نتیجہ کچھ اور نکلا، آزمائش در آزمائش بڑھ گئی۔ سچی بات یہ ہے، کیفیت یہ ہو گئی ہے، لوگ رشتوں کا کہہ دیتے ہیں، جس سے بھی بات کر کے دیکھتے ہیں ان کی پہلی شرط ایسی ہوتی ہے کہ خون جل جاتا ہے۔ کیا کہیں؟ لڑکی والوں کو کیا بتائیں کہ لڑکے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمت ہی نہیں پڑتی، سچی بات ہے، کہنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ بھائی میں صرف رشتہ کرواتا ہوں جی، آپ ہمیں پہلے تصویر آپ خود دیکھ لیں، وہ پردہ دار گھرانہ ہے تو میں تصویر آپ کو کہاں سے؟ سر جی پھر آپ بیچ میں رہنے دے، پھر ہم کوئی اور دیکھ لیں گے۔ یعنی ایسی ایسی چیزیں شرطیں بن گئی ہیں کہ میرا رب معاف کرے، پھر زنا نے تو عام ہونا تھا، بدکاری نے، عیاشی نے، آوارگی نے، ہم سارا الزام دھر دیتے ہیں سوسائٹی پہ، لیکن پیچھے ہمارا چال چلن۔ ہمیں بہت برا لگا ہے وہ انسان کہ جس نے شاید منہ پہ تماچے سیدھے مارے ہیں۔ ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دیوس کو دیوس نہ کہے، زانی کو زانی نہ کہے، برے کو برا نہ کہے۔ مدارس میں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ مجھے اتنا سوال رمضان میں کوئی نہیں آیا جتنا یہ آیا ہے کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ بھائی اللہ کے گھروں میں بیٹھیں، اپنے گھروں میں نہیں۔ جس کا اعتکاف ہے اس نے اپنے گھر بلا۔ سر جی وہاں ڈر ہے، وہاں خطرہ ہے۔ میں نے کہا کبھی بیٹی کو بھیجتے ہوئے کالج یونیورسٹی ڈرے ہو؟ کبھی ہاسٹل میں رکھتے ہوئے ڈر پیدا ہوا ہے؟ کبھی پریشانی ہوئی ہے؟ اس نے جو کہا تھا کہ وہ ڈانس کر رہی ہے، ذرا پتہ کر۔ آپ کو بہت برا لگا، سب کو برا لگا۔ چلے ہم بچیاں پڑھاتے ہیں تو اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے پہ برا ہے، ہم کر کے بھی برے نہیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے گرے بانوں میں جھانکنا چھوڑ دیا۔ توبہ کی ضرورت ہے، رجوع کی ضرورت ہے۔ بیٹیوں، ماں باپ نے سدا سر پہ نہیں رہنا۔ اولادوں، یہ بوڑھے ہو گئے، یہ تنہائی میں روتے ہیں، تمہیں جوانیاں مبارک۔ کبھی ان کے خاموش آنسو جو اندر گرتے ہیں ان کا بھی پتہ کرے۔ ماں باپ اچانک کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ اچھے خاصے چل رہے ہوتے ہیں، کہتے جی پتہ ہی نہیں چلا، کوئی اندر کا غم تھا، زخم تھا، ناسور تھا، کینسر بن گیا، ٹوٹ گئے یہ لوگ۔ ان کا پتہ کرو، ان کی خبر رکھو، ان کا دیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، لوگوں اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بدلا اور اسی چلن پہ رہے تو پھر یہ جہنم میں مجھے تمہیں پھینکنا پڑے گا۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے، یہ تو بتاؤ میرا کیا فائدہ ہے؟ تمہارا رب تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا؟ جب تم سدھر ہی نہیں رہے، سن ہی نہیں رہے، مان ہی نہیں رہے۔ اللہ سورہ آراف میں ایسا تعارف کرواتے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اکثر جن و انس کو جہنم میں ڈالنے کا سامان تیار کر دیا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ، صاحب دل لوگ ہیں، ان کے دل ہے، دھڑکتے ہیں، صاحب دل لوگ ہیں، سب کی سمجھتے ہیں، رب کی نہیں سمجھتے۔ سر جی ہم ہر چیز سمجھ رہے ہیں، سچی بات ہے، چھوٹی چھوٹی بات لوگوں کو کہتے ہیں مینوں بڑیاں سمجھا لے، مینوں بے وقوف نہ سمجھا لے، میں چلا نہیں، میں ویسے یہ عملہ بن کے تہاڈے چ پھردا رہنا، تسی سمجھ دیو کملا ہے۔ مجھے سب خبریں ہیں، تمہیں سب خبریں ہیں۔ قرآن کی خبر کا میں نے گزشتہ ملاقات میں عرض کی تھی، اللہ دا واسطہ جے قرآن شروع کر لو، قرآن کی خبروں پہ رک کے تصدیق کرو، قول سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ اگے حالات بڑے تنہا تنہا ہیں، یکتا یکتا، کوئی نہیں جے نال ہونا۔ یار اتنے تو کوئی اللہ نہ کرے پونڈ پیچھے لڑ جائے نا تے کئی دا یارا کمیز چک کے ویکھی تے جے قبراں چ ڈنگ پے تے کنے پیچھے کھرکنا، کون لحاظ کرے گا، کون پاس آئے گا؟ یا مالک تو ہی اپنا کرم کر، ہماری ضد نہیں ختم ہو رہی۔ اللہ کہتے ہیں میں وہاں پھینکوں گا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ،
مرنے سے لے کر قیامت تک جلاؤں گا، پھر جب مستقل چلان کاٹ کے جیل کی شکل میں جہنم دوں گا۔ یہ قبر کے حوالات اور اگلی جہنم، اس قدر عذاب بڑھا دوں گا، اس قدر بڑھا دوں گا، پھر یہ بے شرم، بے حیا، بے وقار، بے عزت ہو کے یخلد فیہ مہانا، ذلیل ہو کے رہے گا، رسوا ہو کے رہے گا۔ قرآن کو پڑھے تو لگتا ہے پانی مانگیں گے، ان کے وجود کی پیپ ٹپک ٹپک کے گرم کر کے کھولتی ہوئی ان کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، تمہیں کسی نے خبر نہیں دی کہ کل کیا ہوگا، جب تمہیں لپیٹ لیا جائے گا، جکڑ لیا جائے گا، باندھ لیا جائے گا، چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا جائے گا، جب تم توڑ دیے جاؤ گے۔ یہ جو پھیلے ہوئے رقبے لے کے پھر رہے ہو نا، ٹانگیں اپنی چادر سے زیادہ اور اوقات اور برتن اور ضرب سے باہر نکلے ہوئے ہو، جب ہم جکڑیں گے نا، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، بڑے کہکہے ہیں، بڑی جگ ہنسائیاں ہیں، بڑے تبسم، بڑی مسکانیں ہیں، بہت استہزاء، مذاق، ٹھٹھے مخول ہے، ڈرے ہوئے چہرے، سہمے ہوئے چہرے۔ قرآن کہیں کہتا ہے سیاہ چہرے، فک چہرے، یہ دنیا میں کریمیں لگا لگا کے ختم کر دی، رب کریم کی طرف نہ بڑھے گا۔ لوگو اللہ کریم کی طرف آ جاؤ، لوٹ آئیے، رجوع کر لیجئے، درد بڑھ جانا ہے، اہانت اپنے انتہا کو پہنچ جانی ہے، بھوک لگے گی، ان کے منہ میں چھتر، تھوہر ٹھوسو، کانٹے دار بوٹی، زقوم منہ کے اندر سے چیر کے نکلتا ہوا، اپنی پیپ جہاں سے گزرے گی، جلد ملے گی گلا کے رکھ کے جلا دینے والی بدبودار پانی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، میں کافروں کا ذکر نہیں کر رہا، عاملوں کا کر رہا ہوں، نمازیوں کا کر رہا ہوں، روزے داروں کا کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے پھر یہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی کرنے کا ہی تو فائدہ ہے، اصولوں پہ کیجئے، قواعد پہ کیجئے۔ اگر آپ آبجیکٹو کے اوپر کچھ لکھ کے آ جائیں، نمبر نہیں ملنے والے، خالی دائرے ہیں انہی کو بھریے، جو پراپر ہے صحیح ہے اسی کو بھریے، آپ پاس نہیں ہونے والے۔ کہیں گے میں پیپر دے کے آیا ہوں، میں راتوں کو جاگا ہوں، میں نے سال 2 سال محنت کی ہے، پوری زندگی یومن او بعد یوم یوں بن جائے گی کہ ابھی کل کی بات ہے، لیکن اگلا عذاب بڑا لمبا ہے، پکڑ بڑی لمبی ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اور کیسے پھینکے جائیں گے یہ بھی قرآن نے بتایا ہے، شرم آتی ہے، اللہ کی قسم درد ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہ 70 ہاتھ جہنم کی لوہے کی تیار کردہ وہ ڈانگیں، وہ سلاخیں پیچھے سے ڈالی جائیں گی، منہ سے نکالی جائیں گی۔ ہم نے ہر شے الٹ دی ہے، جب رب رخ الٹے گا نا، چیزیں اکثر منہ سے ڈالی جاتی ہیں۔ اللہ نے وہ بول و براز کے اخراج کے لیے جگہ رکھی، مگر ظالموں کے ظلم جکڑ کے رکھا ہوا تھا رب کی شریعت کو، دین کو، قانون کو، قاعدے کو۔ گھر میں چودھری تھا، ڈنڈا سوٹا بن کے رہتا، خبردار میرے ہوں جو کسی نے کچھ ایسا ویسا کیتا، بچوں کے اوپر، اولادوں پر، ہمسایوں پر، محلے داروں پر، مسجدوں پر، ایک ایک چیز میں پریشان کن کیفیت لے کے ظالم فرعون نمرود بنا ہوا۔ جب ان ظالموں کے پیچھے سے سلاخیں ڈال کے منہ سے نکال کے ہاتھ پاؤں باندھ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، تسلا نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، منہ کھولو تمہیں مشروب پلائے جائے۔ چلیے آج کسی کے گھر آپ کو گرم کھولتا ہوا ٹوٹی سے پانی پلائے تو انسلٹ فیل کرے گا، جہنمیوں کی پیپ منہ میں نچوڑی جائے گی اور کہا جائے گا زک زک، چکھ، ٹیسٹ چکھ۔ شراب کو منہ مارتا تھا، حرام کو منہ مارتا تھا، منع کردہ چیزوں کی طرف، مناہی کی طرف بڑھتا تھا، زک کہتا تھا اے جہان میٹھا اگلا کس ڈٹھا، چکھ۔
بولتا تھا پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی، تینوں اور کسی نل کی کنڈی لا، آج چک بلا کسی کو دے آواز۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، مرو مرو ہندی ہے، دسترخوان لا دو، بھوک لگی ہے، افطاری کرنی ہے، نرم غذا ملتی ہے، کیلے ملتے ہیں، فروٹ ملتے ہیں، فروٹ چاٹ ملتی ہے، من پسند جو ہے مرقن غذائیں ملتی ہے، پسند نہ آئے تو بول پڑتے ہیں، ایتھے بولے آجے لیس لہم طعام الا من ضریع۔ یہ چھتر تھوہر دنیا میں ہر کانٹے دار چیز اونٹ کھا جاتا ہے، میں نے اونٹ کے ترلے کر کے دیکھے، یار آپ پتے نو بھی ذرا کھا کے دیکھ، پھڑکڑے مار کے کہنے لگا نہیں سائڈ پہ لے جا، یہ میرے کھانے کے لیے نہیں بنا، تمہارے دکھانے کے لیے بنا ہے کہ یہ جہنم سے کروڑ گنا ہلکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی یہ حالت ہے، کیا کر رہے ہو؟ سر جی اللہ کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے لائے۔ کیسے اللہ مسئلہ کیا حل ہوگا؟ کیسے بچ سکوں؟ فرمایا الا من تابا، جو سچی توبہ کر لے، توبۃ نصوحا، یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے رب سے کال ملا لیں، گڑ گڑا پڑے، ابھی بھی راتیں باقی ہیں، ملاقاتیں باقی ہیں، ابھی روزے باقی ہیں، ابھی قیام باقی ہے، ابھی موقع باقی ہے، ابھی سانسیں باقی ہے، ابھی مرے نہیں ہم، امید ہے کہ انشاءاللہ زندہ ہے۔ بڑے سارے لوگوں کے آج اعلان ہوں گے اللہ کو پیارے ہو گئے، شاید اللہ ہمیں موقع دے دے۔ الا من تابا، جو سچی توبہ کر لے، الا من تابا، جو توبۃ النصوح کر لے، الا من تابا، جو ڈر جائے، وہ آمنا، اور اپنی غلطیاں مان لے۔ ایک معنی ایمان لانا بھی ہے، ایک یہ بھی معنی کر لے کہ اپنی غلطیاں مان لے۔ ہم توبہ تو کرتے ہیں غلطی مان کے نہیں، اچھا یار ٹھیک ہے چل معاف کر دے، لیکن اکڑ وہی پہ ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ آگے ہو کے ذرا گلے لگا لے، نہیں بس ٹھیک ہے، نہیں کافی نہیں، بڑے آگے ترلے ڈالے، اللہ کے واسطے ڈالے، وسیلے ڈالے، اللہ کی صفتوں کے نام لے لے کے مانگے، اللہ میں توبہ، قوالی لگا کے بیٹھنا بھی توبہ ہے۔ نہیں، ایسی توبہ تیرے رب کو چاہیے، تیرے رب کو میوزک پسند نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں نے دھوکہ دے رکھا ہے نا، رب نے جو بنایا ہے وہ تیری بہتری کے لیے کہیں نہ کہیں تجھ سے جو مانگا ہے تال اور لے، وہ قرآن کی آیات کی تلاوتیں مانگی ہیں، گانے ترانے نہیں، عشقیہ نہیں، عاشقی مشوقی کے چکر نہیں۔ میں سن رہا تھا عاشقوں کی جنت، سر جی پتہ نہیں معاملہ میرے رب کو لے، محبین کی جنت تو میں نے قرآن میں سنی ہے، پوری احادیث کے صفحات کھنگال مارے، ایک جگہ بھی عاشقین کی یا عاشق کی جنت نہیں ملی مجھے۔ عاشق فراڈیا ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ محب سچا ہوتا ہے، مودتیں رکھنے والا، یہ رب کا محبوب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے لفظ عشق کو ایک بھی مرتبہ شریعت میں استعمال ہونے ہی نہیں دیا، نہیں ہونے دیا، اللہ نے استعمال ہی نہیں ہونے دیا، مادہ ہی نہیں آنے دیا اس کا۔ برا ہی اتنا تھا۔ محب بن کے توبہ کرے، اپنی غلطیاں مانے، رجوع کرے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور جو غلط کاری پہ چل نکلے ہیں نا، ملاوٹوں سے لے کے دھوکوں تلک، چگلیوں سے لے کے غیبتوں تلک، مار دھاڑ سے لے کے قتل و غارت تلک، اور قرآن کو چھوڑ کے مرضی کی سیاست تلک، عدالتوں میں دنیا کے بنائے ہوئے قانونی سے انسانوں کو جکڑے ہوئے، رحمان کے قانون کی بس تصویر لگی ہوئی، لوگوں اللہ کے لیے عمل صالح کی طرف آئے۔ خوشخبری سنیے، اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگ جو توبہ کر لیں گے، جو ڈر جائیں گے، جو انابت کریں گے، جو مٹا لیں گے، جو چھکا لیں گے، معافی مانگ لیں گے، استغفار کریں گے، سچے دل سے لوٹیں گے، میں ان کی توبہ، ان کے ایمان اور ان کے عمل کی یہ قدر ڈالوں گا کہ ان کی ساری برائیاں ختم کر کے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سر جی میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کریں،
کبھی کبھی نہ درد اتنا ہوتا ہے کہ قوت گویائی چھین لیتا ہے، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو خاموش کر دیتی ہیں۔ معاشرے کو دیکھوں تو دل کرتا ہے چپ ہو جاؤں، گونگا بہرا بن جاؤں، مگر جب وہ سورہ اعراف کی آیت آتی ہے دل والے پکڑے جائیں گے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، آنکھوں والے پکڑے جائیں گے، ڈیلے بڑے بڑے، سب دیکھتے تھے مگر حق نہیں دیکھا، قرآن و سنت کو نہیں دیکھا۔ سر جی شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، جہاں بھی میں نے پوچھا ہے نا کہ یار کسی کے گھر میں عوام میں علماء اور طلبہ کے علاوہ حضور کی حدیث کی 6 کتابیں ہیں کم از کم، کتب ستہ ہے، جواب نل ہے، خاموشیاں۔ کیوں؟ گھر میں 6 موٹریں ہیں، درجن موٹر سائیکل رکھے ہوئے ہیں، لان بھرے ہوئے ہیں، درخت بوٹے گھاس کہاں سے؟ بنگلہ دیش سے منگوا کے، چائنا سے لگوائی ہے، یہ چیز امپورٹڈ ہے، یو کے سے منگوائی گئی ہے، یہ یورپ سے آئی ہے، یہ آسٹریلیا سے آئی، فخر سے بتاتے ہیں۔ یہ جو ٹائل لگی ہوئی ہے مولانا آپ کو نہیں پتا کہاں سے آئی ہے، کیا کرو ان ٹائلوں کا؟ اس گھر کے رہنے والوں کے گھر میں مدینے سے آئی ہوئی میرے محبوب کی حدیث نہیں ہے، اور اوپر سے منکرین حدیث نے یہ بات پھیلا دی ہے اور انہوں نے قبول کر لی جی 300 سال بعد لکھی گئی تھی۔ کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، ادھر قرآن ادھر حدیث برابر چلتے تھے، برابر، 1 انچ تو بڑی دور ہے، 1 ستر کا بھی فرق نہیں تھا۔ آسمان سے وہی آتی ہے یا ایھا المزمل۔ میں اگر کہوں کہ جتنے لوگوں نے شلوار قمیض پہن رکھی ہے وہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ آپ پہلے سوچیں گے۔ آواز آئی یا ایھا المزمل، کملی والے، چادر والے، لحاف والے، رضائی والے، کمبل والے محبوب، کھیس چادر جو بھی لے آجے قوم، اسی پل اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ نبی ہے، یہ آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ قوم، اللہ جی حکم کہا فانذر، ڈرا قوم کو۔ میرے محبوب ڈرانے کے انداز میں فاران کی چوٹی پہ چڑھے۔ یہ جتنے اونچے محل ہے نا اس سے اونچی چوٹی تھی جو صفا والی سائڈ پہ ہے، اس پہ چڑھے، مکے والوں کو آواز دی کم فانذر وربک فکبر، محبوب آج اپنے رب نو وڈا کر دو مکے چ، بڑا تو میں پہلے ہی ہوں لیکن تیری قوم نے مجھے چھوٹا بنا دیا، 360 بڑے کر دیے، گھر میرا ہے، قبضہ ان کا لگوا دیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور کہہ دیا ایھا الناس، لوگوں سن لو، سن لو، بول پڑو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سب باطل ہے۔ یہ 360 باوے فارغ ہے، اپنے دور کے ولی ہوں گے، ان کی مورتیں بنائی گئی ہیں۔ اور میں اپنے بھائیوں بہنوں سے کہہ دوں، بڑے سارے لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے کہ یہ بتوں کی آیتیں ہمارے بزرگوں پہ پڑھتے ہیں، بتوں کی آیتیں۔ اس کملے یار نو سمجھایا جے، او کملیا بت اٹاں تے گارے دے نہیں ہوندے، ویریا کی کر رہے ہیں؟ پیچھے کوئی بزرگ ہوتے، ہستی ہوتی ہے۔ لات بزرگ تھا، منات بزرگ تھا، عزا بزرگ تھا، حبل بزرگ تھا، ود بزرگ تھا، سوا بزرگ تھا، یعوق بزرگ تھا، یعوق بزرگ تھا، نصر بزرگ تھا، یعوس بزرگ تھا، یہ نائلہ بزرگ بڑی بڑی ہستیاں تھیں، یہ انہی کے سٹیچو بنا کے لا کے ان کو معبود بنایا ہے۔ یہ بتوں کی آیتیں اس وقت بھی بابوں پہ تھی، آج بھی انہی بابوں پہ ہیں۔ اللہ کے لیے ڈر جائے، اللہ کے لیے رجوع کر لے۔ کامیاب ہونا ہے تو ایک رب کے در پہ آ جاؤ۔ کان ہوں گے، سنیں گے سب کچھ، لیکن رب کا قرآن نہیں سنیں گے، حق نہیں سنیں گے، ان کو ہم نے جہنم میں ڈالنا، ان کو جہنم میں ڈالنا۔ سر جی ماننے والے عاملۃ ناصبہ، اپنی فکر کریں۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ کون سے نمازی؟ جنہوں نے نماز کا ٹائم ٹیبل مرضی کا رکھا ہوا تھا۔ پیغمبر والا ٹائم ٹیبل نہیں مجھے میسر، جو ہے لوگوں کو کہتے ہیں اپنا روزانہ خراب کر لیا جائے، اپنی نمازانہ خراب کریا جائے، یہ نہیں پتا کہ خراب اپنی ہو رہی ہیں اور میں دنیا کی بھی نمازیں خراب کر رہا ہوں۔ میرے پیغمبر پہ جس پہ قرآن اترا تھا اس نے عصر کب پڑھی، ظہر کب پڑھی، مغرب کب پڑھی، عشاء کی ٹائمنگ کیا تھی، فجر کب پڑھی، چیک کر لیجئے۔
آج کل ہم سے بھی پہلے اذانیں ہیں، جو شریعت نے وقت دیا اس سے بھی پہلے۔ عید کا چاند دکھنے دیجیے، آدھے گھنٹے کا فرق نہ پڑے، کوئی پوچھے، کوئی صاحب دل پوچھے تو صحیح، پاجی کی کرتے ہو، کتنے گئے؟ وہ کل ٹھیک تھا یا آج ٹھیک ہے؟ یہ 11 مہینے کی روش صحیح ہے ہر جگہ پہ ہی؟ مت سمجھیے کہ آپ وہابیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ سر جی کچھ نہیں جے لبنا، کچھ نہیں جے لبا پچھلے انو تو لبنا تو انو بھی کچھ نہیں۔ دراصل قرآن و سنت کی مخالفت ہے، ڈائریکٹ نام نہیں نہ لیا جاتا۔ کافر اٹھتا ہے تو مولوی پہ بات کرے گا، ملحد اٹھتا ہے تو مولوی پہ، انہیں پتہ ہے قرآن و سنت سے ابھی بھی لوگوں کا لگاؤ ہے، لگن ہے، نہیں برداشت کرتے۔ اس کو جلا کے دیکھا، میرے ایمان کی جوانی میدان میں کود گئی، اپنا وجود ختم کر بیٹھے، لیکن اس پہ غیرت کا پہرا دیا۔ سر جی غیرت مند بن کے جیو، قرآن و سنت کو ٹائم دو، وقت دو، تصدیق کرو، امر کی تعمیل کرو، اور جہاں سے رب نے روکا ہے رکنے کی کوشش کرنا شروع کر دو، اللہ زندگی حاصل کر دے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، اللہ جو کمی بیشیاں ہیں اللہ دور فرما دے۔ اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ اگر کبھی پھسلنے بھی لگے ہمارا ہاتھ پکڑ لینا، اللہ ہماری پیشانی سے پکڑ کے ہمارا قبلہ درست کر دے، اللہ ہماری سختیاں ختم کر دے، اللہ گھروں کی جنگیں مٹا دے، اللہ معاملات کی اصلاح فرما دے۔ مولا تیرے سامنے ترلا ہے، اللہ اپنی کمی بیشی دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے کہہ دے میں نے جہنم کی آگ آرام کر دی، اللہ ہم آگ نہیں سہ سکتے، مولا جہنم کی آگ آرام کر دی، اللہ جنتیں ہمارے مقدر ملے گی، اللہ وہاں بھیجنا جہاں تیرے محبوب کا دیدار ملے، اللہ تجھے دیکھنے کے لیے تو دنیا میں دھکے کھا رہے، اللہ اپنے دیدار سے معلوم نہ کرنا، اللہ اپنا دیدار نصیب کرنا، اللہ دنیا کے اندر وقار دے دے، قیامت کو اپنا دیدار دے دے، اللہ سچے دل سے توبہ کر رہے اللہ قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اللہ تو نے اگر رد کر دیا تو کون ہمیں برداشت کرے گا، اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے، ماں سے زیادہ مہربان، اللہ ماں کے سامنے ترلا ڈال لے روٹھی ماں مان جاتی ہے، اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام میں اس وقت جو حالت ہے اللہ شرمندہ ہے، اللہ تو اپنے کو لشکر بھیج، ہم کمزور ہو گئے، اللہ ہماری غیرتیں مٹ گئی ہیں، اللہ ہماری دینی حمیت نہیں رہی، اللہ منصر الاسلام والمسلمین، اللہ منصر الاسلام والمسلمین، اللہ مدد فرما اسلام کی، اللہ مدد فرما جہاد کی، اللہ مدد فرما تیرا نام لینے والوں کی، اللہ یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کون ہوگا، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ رجوع کرتے ہیں، اللہ معافی مانگتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، خطبے کے دوران آوازیں سن رہا ہوں، خواتین سے ہمیں آج تک یہ شکایت تو نہیں آئی، لیکن شاید کوئی رش کی وجہ ہے، پھر بھی بولنا منع ہے۔ ساری حاضری رب ضائع کر دیتے ہیں اگر بندہ خطبے کے دوران بات چیت کرے یا آپس میں کوئی اشارہ کنایا بھی کرے تو اللہ کو یہ گوارا نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے روکا ہے، توبہ کر لے۔ خطبے کے دوران کسی بھی طرح کا تعلق ہے آپ کا کسی کے ساتھ، آ کے
علیک سلیک حال احوال، زیادہ سے زیادہ کوئی مجبوری ہے تو آپ خطیب سے بات کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ ایسا سنا دیکھا تو یہ عادت چھوڑ دیں۔ ہمیں ویسے کبھی شکایت تو اللہ کا شکر ہے ہماری اس مسجد میں نہیں آئی، لیکن بہرحال آوازیں سن رہا ہوں تو ساری کی ہوئی محنت کارت چلی جائے اور رد کر دیا جائے، منہ پہ مار دیا جائے تو اچھا نہیں لگے گا۔ خاموشی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع اور انابت کے لیے اپنا جو دل کا درد تھا، جو سینے کا ابال تھا، ویسے ہی ہے اندر، لیکن کوشش کی ہے اللہ قبول کر لے۔ اللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مالک تیرے محتاج ہیں، اللہ غنی کر دے۔ اللہ چھوٹے موٹے جو بھی مسائل ہیں اللہ وہ معاملات کے اندر آسانیاں فرما دے۔ یہ سوال آیا ہے قضاء عمری کا کہ اگر آپ توبہ کریں تو پھر آپ پچھلی ساری عمر کی قضا دیں۔ بھائیو پتہ نہیں میرے ان بھائیوں کو رب کب سمجھ دے گا، ضد پہ اڑ گئے، ضدی ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں تو صرف توبہ کر لے، میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، آگے عمل شروع کر دے۔ ابھی آپ نے سنا ہے سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر جو 70 ہے، آپ صرف توبہ کر لیں، حقوق العباد ہیں تو لٹائیں، میرے حق توبہ کر لے، میں نے ویسے ہی آپ کو پچھلے معاف کر دیے، آگے اپنا معاملہ سیدھا کر لیں۔ کوئی قضاء عمری اسلام میں نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں۔ آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اور پڑھا کر اضافی احتیاطاً، بالکل نہیں، ایک ہی نہیں پڑھی جاتی، وہ پڑھی جائے تو بڑی بات ہے۔ اسلام میں قضاء عمری کا کوئی تصور نہیں، یہ وہ بوجھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے امت پہ نہیں ڈالا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سنت کے مطابق، پیغمبر کی شریعت کے مطابق نماز محمدی پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ باقی چیزیں آپ کے اور میرے گلے میں پھندا ہے، اللہ تعالیٰ ان پھندوں سے نکال لے، محفوظ فرمائے۔ حضرات، ہمارا الحمدللہ تعاون جیسے کہا تھا رمضان المبارک میں، رمضان کے بعد ہم یہ سلسلہ جاری نہیں رکھیں گے، تو ہمارا آج کا تعاون انشاءاللہ پھر سے جامع سلفیہ کی طرف جائے گا۔ ایک عظیم مادر علمی، دین اور دنیا کے علوم کی علم بردار، تو انشاءاللہ آپ کا بھرپور تعاون رہنا چاہیے۔ خواتین بھی اس پہ توجہ کریں، ام سمامہ اوپر ہوں گی، ان کو اپنا تعاون جمع کروا دیں۔ گزشتہ جمعے بھی خواتین کی طرف سے تعاون جمع تو ہوا ہے شاید، لیکن بھیجا نہیں گیا، تو وہ بھی جن کے پاس ہو بھیج دیں۔ اور اسی طرح آج کا تعاون مرد حضرات نیچے کاشف بھائی موجود ہوں گے، ان کو جمع کروا دیں۔ جن احباب نے رسیدیں کٹوانی ہیں، پچھلی دفعہ حبیب الرحمان صاحب آئے تھے، کافی سارے احباب نے ان کو کٹوا دی ہیں، جو کوئی مزید ہو پرسنل میں ملنا چاہتا ہو تو رابطہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ جزا سے نوازے۔ درد دل سے یہ دعا کیا کرے اپنے وطن کے لیے، وطن بڑی نعمت ہے۔ شامیوں سے پوچھو، وطن بڑی نعمت ہے، فلسطینیوں سے پوچھو، بہت بڑی نعمت ہے، افغانیوں سے پوچھو۔ کتنا بڑا اللہ کا اعزاز ہے کہ اپنی مٹی اور دھرتی اون تو کرتی ہے نا اپنی مٹی کے، یہ میرے ہیں، ہم یہاں کے۔ جب یہ چھن جاتا ہے نا، پھر میں نے دیکھا ہے کہ رسوائیاں، لوگ اگر عزت بلائیں بھی، یقین کیجئے دین والے ملکوں میں، عرب ملکوں میں میں نے دیکھا ہے اپنوں کے لیے یا حبیب، اور باہر سے محنت کر کے کمانے والوں کے لیے، رزق حلال والوں کے لیے یا صدیق یا رفیق، تو لفظ کاٹتے ہیں۔ اس لیے اپنی مٹی میں رہنے کا جہاں سلیقہ سیکھنا ہے، وہاں اس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں بھی کرنی ہیں۔